بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 7th کلاس۔ تو 7th کلاس کے اسٹوڈنٹس فرسٹ ہم لوگ لیسن سٹارٹ کیا ہوا تھا اور فرسٹ لیسن کا تقریباً ایکسرسائز کا ہاف سے زیادہ ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ کویشچن آنسرز اور ٹرانسلیشن سب کچھ میں نے کروا دیا ہے، آپ لوگ ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں جنہوں نے نہیں کی، اور جنہوں نے ویڈیوز چیک کر لی ہیں ان کے لیے اب ہم لوگ پہنچے ہیں ٹاپک سینٹینس، یعنی کہ یہ پیج نمبر 9 ہے اور اس کا ہے ہمارے پاس ٹاپک سینٹینس۔ تو ٹاپک سینٹینس جیسے کہ نام سے واضح ہو رہا ہے کہ کیا چیز ہے، پھر بھی ہم لوگ اس کی ڈیفینیشن چیک کر لیتے ہیں۔ ٹاپک سینٹینس ظاہر سی بات ہے، نام سے ہمیں یہ واضح ہو رہا ہے کہ ایک ایسا جملہ جس میں ٹاپک کو واضح کیا جائے۔ تو پھر بھی ہم لوگ اس کی ڈیفینیشن انہوں نے کیا دی ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ ایچ پیراگراف ہیز اے ٹاپک سینٹینس، ہر پیراگراف میں ایک ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے، مطلب ہر پیراگراف میں ایک ایسا سینٹینس ہوتا ہے جس کو دیکھ کر ہمیں اس پیراگراف کے ٹاپک کا تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ The topic sentence usually comes first۔ جو ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے وہ عام طور پر سب سے پہلی لائن میں آتا ہے، یعنی کہ پہلی ہی لائن میں ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ ٹاپک سینٹینس کیا ہے۔ However, the topic sentence can come at the end or even in the middle of a paragraph۔ تاہم ٹاپک سینٹینس کے لیے مطلب یہ ڈن نہیں ہے کہ وہ فرسٹ لائن میں ہی آئے گا، وہ سینٹر میں اور اینڈ پر بھی آ سکتا ہے۔ مطلب کئی دفعہ جیسے اسٹوریز ہوتی ہیں ان کے اینڈ پر جو نتیجہ لکھا ہوتا ہے وہی اس کا ٹاپک ہوتا ہے، مورل آف دا اسٹوری ہی ٹاپک آف دا اسٹوری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اینڈ پر بھی آ سکتا ہے اور مڈل میں بھی آ سکتا ہے۔ جیسے کوئی چیز اگر سمجھائی جا رہی ہے تو وہ اوپر سے اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے کر سینٹر میں اس کا ٹاپک کلیئر کیا جاتا ہے اور پھر اس کا اینڈ کیا جاتا ہے، اس لیے وہ کہیں پر بھی آ سکتا ہے یوزولی، لیکن عام طور پر وہ شروع میں ہی ہوتا ہے۔ The other sentence function as supporting details۔ ادر سینٹینسز جو دوسرے سینٹینسز ہوتے ہیں، مطلب ٹاپک سینٹینس کے علاوہ جو دوسرے سینٹینسز ہوتے ہیں ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے، ایز سپورٹنگ ڈیٹیلز۔ تو وہ جو ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے اس کے لیے سپورٹنگ ڈیٹیلز مہیا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ٹاپک سینٹینس کو پروف کرنے کے لیے اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس کو سمجھ لیجئے۔ آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس کا کوشچن کیا ہے کہ رائٹ دا ٹاپک سینٹینسز آف دا فرسٹ 4 پیراگرافس آف دا یونٹ۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کمپریہنشن، جو انگلش میڈیم بچے ہیں جب وہ کمپریہنشن کر رہے ہوتے ہیں تو کمپریہنشن میں اکثر یہ کوشچن آ جاتا ہے، جب کوئی ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اس کے بارے میں کوشچنس پوچھے جاتے ہیں تو ان کوشچنس کے اندر یہ کوشچن ہو سکتا ہے کہ پیراگراف کی جو ہے وہ ٹاپک سینٹینس لکھیں یا پھر اس کو ایک ٹاپک دیں۔ اس طریقے سے اب وہ ٹاپک دینے کا بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا ٹاپک سینٹینس ڈھونڈنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ فرسٹ 4 جو پیراگراف ہیں ان کا اپنے ٹاپک سینٹینس لکھنا ہے۔ تو فرسٹ 4 اس سٹوری میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ لاسٹ سرمن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے تمام پیراگرافس کے جو ہیں وہ ٹاپکس اوپر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑا سا ہنٹ ادھر سے ہی مل جاتا ہے کہ ٹاپکس تو اوپر دیے ہوئے ہیں تو ان کا ٹاپک سینٹینس جو ہے وہ کیا ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس میں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے ڈھونڈنے میں، اور فرسٹ 4 پیراگرافس کے انہوں نے ہم سے ٹاپک مانگے ہیں۔ تو سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے جو انٹروڈکشن ہے وہ والا پیرا ہے، اور وہ انٹروڈکشن کس کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا اس کا انٹروڈکشن ہے۔ تو ہم لوگ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہی لکھیں گے کہ لاسٹ سرمن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے لائف اینڈ پراپرٹی آف مسلمز۔ تو اس میں بھی ظاہر سی بات ہے اوپر انہوں نے ہنٹ تو مل ہی گیا ہوا ہے ہمیں، اور پیراگراف اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے ہم اسی لائن کو یہ جو لائن ہے یور بلڈ یور پراپرٹی اینڈ یور آنر، اسی لائن کو تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے ہم لوگ پورا تو نہیں لکھیں گے لیکن تھوڑا سا نیم البدل اس کا بدل کے اس کو تھوڑا سا وہ ہم لکھیں گے کہ ٹاپک ہوگا، لیکن انہوں نے ہم سے ٹاپک نہیں پوچھا ہے، انہوں نے ہمیں سے ٹاپک سینٹینس پوچھا ہے، اس لیے ہم اس سینٹینس کو لکھ دیں گے جس میں ٹاپک کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو 3rd پیراگراف ہے وہ ہے ہمارا بلڈ ریونج اینڈ یوزری، قتل کا بدلہ اور سود کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ریلیٹڈ لائن ہوگی وہ ہم ٹاپک سینٹینس لکھیں گے، اور اس کے بعد ہے رائٹس آف وومن، عورتوں کے حقوق، اور اس میں بھی مطلب میرے خیال میں انہوں نے عورتوں کے حقوق سے زیادہ مطلب اس کو یہ جو ٹاپک دیا ہوا ہے رائٹس آف وومن،
आई डोंट थिंक कि ये इसके लिए दुरुस्त है, क्योंकि इस पैराग्राफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और मर्दों दोनों के हुकूक एक दूसरे के लिए वाज़ह किए हैं, और इन्होंने राइट्स ऑफ वुमेन के नाम से इसको लिखा है, यानी कि खुतबा हिज्जतुल विदा में राइट्स ऑफ वुमेन के नाम पर और भी बहुत सी चीज़ें बताई गई थी, जैसे जायदाद में हिस्सा दिया गया था, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर की गई थी। तो इस तरह से अगर वो सारी बातें इसमें ऐड की जाती तो राइट्स ऑफ वुमेन इसका टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने चीज़ बताई है वो सिर्फ मर्द और औरत के एक दूसरे पर हकूक़ बताए हैं। तो आई थिंक कि इसको वैसे होना चाहिए था कि इस दवाजी ज़िंदगी में मर्दों और औरतों के एक दूसरे पर हकूक़। चलें, ज़ाहिर सी बात है, अब हम बुक से वही 3 इडियट्स वाली बात आ गई ना, तुम बुक से ज़्यादा जानते हो। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। ओके, द लास्ट सरमन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फर्स्ट पैराग्राफ की टॉपिक सेंटेंस, और उसके बाद है योर ब्लड योर प्रॉपर्टी वाली लाइन जो है वो इसका है टॉपिक सेंटेंस, और दिस सिटी तक। उसके बाद है ऑल प्रैक्टिसेस ऑफ पैगनिज्म, ये वाला जो है पूरी लाइन जिसमें कहा गया है कि जहालत से पहले की तमाम जो सूद की मामला थे और जो कत्ल के बदले के मामला थे वो मेरे अंडर माय फीट, वो अब मैं रद्द करता हूँ, ये वो वाली लाइन है। उसके बाद है ओ पीपल फियर अल्लाह कंसर्निंग वुमेन, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, तो ये वाली लाइन हम लेंगे इसको टॉपिक सेंटेंस के लिए। तो ये हैं चीज़ें जनाब टॉपिक सेंटेंस में। आगे है लिखा हुआ कि समरी लिखें। A summary includes the main points of each paragraph in the text। अब यहाँ पर भी समरी लिखने के लिए कहा गया है। A summary includes, समरी क्या इंक्लूड करती है, इसमें शामिल होता है the main points of each paragraph in the text। टेक्स्ट में मौजूद पैराग्राफ के तमाम पैराग्राफ्स के मेन पॉइंट्स, यानी कि हर पैराग्राफ में से हमें एक मेन पॉइंट लेकर उसकी समरी बनानी होती है। ठीक है, तो समरी मैंने बना दी है, आप लोग इसको भी मैं पढ़ा देती हूँ। और ये एक क्वेश्चन भी समरी का है। उसके बाद ये नेक्स्ट जो पेज है इस पर 11 पेज नंबर पर यहाँ पर भी एक जो है वो पैराग्राफ है, समरी का पैराग्राफ बनाना है। ये 2 क्वेश्चन दिए हैं तो दोनों के लिए हम एक ही आंसर लिखेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जो है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या यहाँ पर क्या कहा है। पीछे उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि हर पैराग्राफ में से एक मेन लाइन लेकर उसको हमने समरी बना देना है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि डायरेक्शंस दी हुई हैं, रीड ईच पैसेज एंड, तमाम पैसेजेस को आपने पढ़ना है। क्रिएट अ टाइटल फॉर द पैसेज रिलेटेड टू मेन आइडिया, और जनाब हर एक पैसेज के मेन आइडिया को लेकर उसका एक टाइटल बनाना है। एक्यूरेटली समराइज द टेक्स्ट इंक्लूड ऑल की आइडियाज़, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही तरीके से आपने उस टेक्स्ट को समराइज़ करना है, यानी कि आपने ये नहीं करना है कि आप मेन चीज़ें छोड़ दें और इजी जो आपको लाइनें लग रही हों आप अपने हिसाब से उनको ले लें समरी में। आपने जो मेन आइडिया है उसको लाजमी ऐड करना है। उसके बाद डू नॉट इंक्लूड ओपिनियंस और पर्सनल इंफॉर्मेशन इन योर समरी, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि अपनी समरी में जो है वो राय किसी की राय, यानी कि अगर राइटर की राय है उसमें तो वो ऐड मत कीजिए, या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर उसकी कोई अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो वो ऐड मत कीजिए, या फिर अपनी भी आप ओपिनियन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड मत कीजिए, क्योंकि वो समरी है, उसको खुलासा कहते हैं, छोटा करना उसको। ठीक है ना। उसके बाद है हाईलाइट और अंडरलाइन की आइडियाज़ टू इन ईच पैसेज, उन्होंने कहा है जी आप हर एक पैसेज में उनको हाईलाइट कर लें या फिर अंडरलाइन कर लें, जो भी आइडियाज़ आपको लग रहा है कि मेन आइडियाज़ हैं उनको आपने हाईलाइट कर लेना है या फिर आपने उनको अंडरलाइन कर लेना है। समरी शुड बी शॉर्टर देन द ओरिजिनल, और समरी जो है वो ओरिजिनल से शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब पूरी कहानी हमने नहीं लिख देनी है समरी में, उसको बहुत छोटा करके लिखना है। जैसे उन्होंने कहा है कि हर एक पैराग्राफ में से आपने एक एक मेन आइडिया वाली लाइन जो है वो उठा लेनी है, फिर उन्होंने कहा है कि उसको हाईलाइट कर लें, आप अपने ईजी हो जाएंगे ना। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग करें। अब हम आप लोग अगर तो आप लोगों को समझ में बात आ गई है तो वेल एंड गुड, ये होगा कि आप लोग खुद उसको ट्राई करें करने के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ से देख लें और इसको याद करें
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن آن دا 9th آف ذوالحج. تو یہ فرسٹ پیراگراف میں سے یہ لائن لی گئی ہے جو انٹروڈکشن والا پیراگراف ہے کہ 9 ذوالحج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا. ہی آسکڈ پیپل ٹو فارگیو یوری اینڈ بلڈ ریونج. یہ بلڈ ریونج والے میں سے لیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد ہی سیڈ دیٹ دا لائف پراپرٹی اینڈ آنر آف دا پیپل آف دا مسلمز از ایز سیکرڈ ایز مکہ. ٹھیک ہے. اس میں اب میں نے یہ کیا کیا ہے کہ میں نے تینوں چاروں چیزیں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اس مہینے اور اس شہر کی طرح سے باعزت ہیں. ٹھیک ہے. وہ ساری چیزیں نہیں لی, ہم نے صرف ایز مکہ ایڈ کر دیا ہے تو بات کمپلیٹ ہو رہی ہے. تو ہی کلیریفائڈ دا رائٹس آف ہسبینڈ وائف آن ایچ ادر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں ان کو کلیریفائی کیا ہے, واضح کیا ہے. ہی آسکڈ پیپل ٹو پے زکوٰۃ اینڈ پرفارم حج. تو انہوں نے اور کیا کہا کہ زکوٰۃ ادا کریں اور حج ادا کریں. اور اس کے بعد ہی سیڈ دیٹ no one has any superiority over the others. تو اس کے اگلی جو برابری والا پیراگراف تھا اس میں سے ہم نے یہ لائن لی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی سپیریئر نہیں ہے دوسروں سے. ہی آسک پیپل ٹو فالو دا ٹیچنگز آف قرآن اینڈ سنہ. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور سنت کی پیروی کریں. اینڈ ٹو بیئر وٹنس ان, دیکھیے مجھے اپنی ہی لائن نہیں پڑھنی آ رہی ہے. ہاں بیئر وٹنس ان فرنٹ آف اللہ. فرنٹ لکھا ہوا ہے, وہ اندر مکس ہو گئی تھی نا اس لیے. ان فرنٹ آف اللہ دیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیز فلفلڈ ہز ڈیوٹی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ مکمل کی ہے. لوگوں سے کہا ہے کہ گواہ رہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیوٹی مکمل کی ہے. تو یہ ہے جناب سمری اس کویشچن کے لیے بھی, اور پیچھے جو کویشچن میں نے آپ لوگوں کو ابھی دکھایا اس کے لیے بھی آپ لوگ یہی سمری اگر چاہیں تو آپ لوگ یہی لکھ سکتے ہیں. ایزیلی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی. اگر نہیں تو آپ لوگ خود بنائیے سمری. تو اگر جو بچے کی بکس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ بھی میں نہیں کہہ سکتی. آگے ہے اگریمنٹ آف پروناؤن ود دیئر اینٹیسیڈنٹ. تو یہ ہم لوگ 6 کلاس میں پڑھ چکے ہیں, اور آئی تھنک کہ ہمیں ویڈیو کو یہاں پر کنکلوڈ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے نیکسٹ ویڈیو بنانی چاہیے کیونکہ 12 منٹ کی تو پہلے ہی ہو چکی ہے. تو یہ ہے جناب 2 چیزیں کلیئر ہو گئی ہماری ٹاپک سینٹینس اور سمری والی. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو انکلوڈ کریں گے. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرتی رہوں, آپ بھی میری ہیلپ کیجیے, اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور بہت دل لگا کر پڑھیے گا. اللہ حافظ.